السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 642، ظالم کے ظلم سے نجات کا یہ نبوی نسخہ ہے۔ پہلے قصہ سن لیجئے۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر کی ایک صاحبزادی تھی، بہت خوبصورت تھی۔ حجاج ابن یوسف نے شادی کے لیے، نکاح کے لیے پیغام ڈالا، مانگا ڈالا۔ اب یہ عبداللہ ابن جعفر، ان کی بیٹی، ان کے بچے، ان کی بیوی سب بہت پریشان ہوئے کہ کیا کریں۔ قبول کرتے ہیں تو ایک ظالم کے ہاتھ بیٹی کو دیتے ہیں، قبول نہیں کرتے تو یہ ایسا ظالم ہے کہ پورے گھرانے کو قتل کرے گا۔ مجبور ہو کر اس بیٹی کا رشتہ قبول کیا تاکہ پورا گھر اس کے ظلم سے بچا رہے۔ جب وہ بیٹی رخصت ہونے لگی تو بیٹی دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ عبداللہ ابن جعفر نے کہا، بیٹیا کیوں رو رہی ہو؟ یوں کہا، ابا ایک ظالم آدمی کے ہاتھ میرا نکاح آپ کر رہے ہیں، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ کتنا خراب آدمی ہے، کتنے لوگوں کو شہید کیا ہے۔ تو عبداللہ ابن جعفر ایک دم جذبہ میں آئے اور جذبہ میں آ کر کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک وظیفہ سکھایا ہے، ایک دعا سکھائی ہے۔ جب وہ حجاج ابن یوسف تمہارے بیڈ روم میں آئے تو تم چپکے سے یہ دعا پڑھ لینا، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ تمہارے قریب بھی نہ آ سکے گا۔ اب وہ دعا پڑھ لیجئے میرے ساتھ۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب حجاج ابن یوسف آیا اور بیوی جیسا مذاق کرنا شروع کیا تو اس لڑکی نے یہ دعا پڑھی اور ایک جملہ کہا، اے اللہ، تیرے نبی نے میرے باپ کو سکھائی ہے اور میرے باپ نے مجھے سکھائی ہے، اس کے ظلم سے تو میری حفاظت کر۔ تو روایتوں میں لکھا ہے کہ وہ حجاج ابن یوسف بالکل قریب نہ آ سکا۔ جہاں قریب آتا تھا تو جنات یا فرشتے یا کوئی بھی مخلوق اسے دھکا دے کر پیچھا کر دیتی تھی۔ تو حجاج ابن یوسف یہ سمجھا کہ صاحب میرا نکاح تو کسی انسان، کسی عورت کے ساتھ نہیں ہوا ہے، کسی جن کے ساتھ ہوا ہے۔ اس نے خود گھبرا کر اس لڑکی کو طلاق دے دی اور پوری رات قریب نہ آ سکا۔ یہ قصہ بکھرے موتی جلد اول صفحہ 42 پر میں نے لکھا ہے، وہاں اوپر کے جو حوالے ہوں وہ آپ دیکھ لینا۔ اب وہ دعا کیا تھی، اب وہ حدیث سن لیجئے آپ۔ ابو رافع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالی عنہما نے مجبور ہو کر حجاج ابن یوسف سے اپنی بیٹی کی شادی کی اور بیٹی سے کہا، جب وہ تمہارے پاس اندر آئے تو تم یہ دعا پڑھنا۔ پڑھو میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ ترجمہ بھی پڑھ لیجئے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو حلیم اور کریم ہے، اللہ پاک ہے جو عظیم عرش کا رب ہے، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ حضرت عبداللہ نے کہا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی سخت امر پیش آتا تو آپ یہ دعا پڑھتے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کی بیٹی نے یہ دعا پڑھی جس کی وجہ سے حجاج اس کے قریب نہ آ سکا۔ یہ زبردست دعا ہے۔ کسی بھی ظالم کا ڈر ہو یا کسی بھی مخلوق کا ڈر ہو، یہ خالی دعا دلہنوں کے لیے نہیں ہے، یہ دعا پوری امت کے لیے ہے، مرد اور عورتوں کے لیے۔
کسی کا بھی ڈر ہو، آدمی یہ دعا پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ اس کے شر سے تو میری حفاظت کر، تو اس کے شر سے اللہ تعالیٰ اس کی پوری پوری حفاظت کرے گا۔ یہ 643 کا 642 کا یہ سبق دے رہا ہوں۔ اب ایک اعلان اور سن لیجئے کہ حج کا سبق انشاءاللہ 644 سے شروع ہوگا انشاءاللہ اور 680 پر ختم ہوگا انشاءاللہ۔ حج کا سبق بہت حاجی کے فون آتے ہیں، میسج آتے ہیں کہ حج کا سبق شروع کریں، حج کا سبق شروع کریں۔ 644 سے انشاءاللہ اسٹارٹ اور 680 پر انشاءاللہ حج کا سبق ختم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہر ظالم کے ظلم سے پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ میں خاص دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ اس امت کو ظالم اور مظلوم بننے سے بچا لے۔ یہ بڑی اہم دعا ہے۔ اب پڑھیے میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ دیکھیں میں نے اتنا پڑھا، آسمان کے سارے دروازے کھل گئے میرے لیے، اور اللہ تعالیٰ میری طرف دیکھ رہے ہیں کہ جو دعا مانگو اللہ قبول کرے۔ اے اللہ جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، مائیں بہنیں ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہو، ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما، اور ان کی اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو قبول فرما، اور جو بھی ہمارا سبق سنتے ہیں، عمل کرتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں، ان کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو ڈھیروں خوشیاں نصیب فرما، اور اس امت کی شام کو تو صبح سے بدل دے، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔